یہ بات ہے اس دور کی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمگین تھے اور ان کے سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ جہاں ہمارے نبی غمگین تھے، وہیں مشرکین لوگ دوسری طرف جشن منا رہے تھے اور انہیں ابتر کہہ رہے تھے، کیونکہ جیسا کہ مانا جاتا ہے کہ نسلیں لڑکوں سے چلتی ہیں۔ جب سارے نبی کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو مشرکین کا ماننا تھا کہ اب ان کی نسل کیسے چلے گی اور اسلام کو آگے کون بڑھائے گا۔ وہ ہمارے پیارے نبی پہ ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی جڑ کٹ گئی، مطلب ان کا کوئی وارث نہیں رہا۔ تب اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو یہ سورہ گفٹ کے طور پہ دی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا۔ کوثر ایک جنت میں نہر ہے، تاکہ ہمارے پیارے نبی غمگین نہ ہو، انہیں تسلی دینے کے لیے اللہ نے یہ سورہ انہیں گفٹ کے طور پہ دی تھی۔ بیسیکلی یہ سورت 3 بھاگوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلا ہے اللہ نے گفٹ جو دیا ہے ہمارے پیارے نبی کو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی۔ بیسیکلی یہاں پہ اللہ تسلی دے رہے ہیں ہمارے نبی کو کہ تم پریشان مت ہو، اگر تمہارا یہاں پہ کچھ چھن گیا ہے، کچھ سیکریفائز ہو گیا ہے، کچھ تم نے کھو دیا ہے، تو تمہیں جنت میں اس سے بہتر چیز ملے گی۔ سیکنڈ آیات میں اللہ ایڈوائز دے رہے ہیں ہمارے پیارے نبی کو، وہ ایڈوائس یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی رکھیے اور اپنے رب کو یاد کرتے رہیے اور ان کی راہ میں قربانی کرتے رہیے۔ تھرڈ آیات میں اللہ نے اپنے ایکشن کے بارے میں بتایا ہے، جو انہوں نے ایکشن لیا ہے، کہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود ابتر ہے اور ان کی نسلیں اور ان کی جڑیں ختم ہو جائیں گی بالکل۔ لاسٹ میں ہم بات کریں گے فائدے کی، اس سورت کے فائدے کیا ہیں۔ تو اس سے پڑھنے والے کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوتا ہے اور دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے اور رزق میں اور برکت آتی ہے اور اللہ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بات کریں اگر اس سورت سے سبق کی، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی پڑے یا سیکریفائز کرنی پڑے تو آپ بالکل بھی نہ سوچیں۔ اور نسلیں صرف لڑکوں سے نہیں چلتی ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے نبی کی مثال ہے جو کہ لڑکیوں سے چلی ہے۔